سوچنے والوں کی دنیا میں خوش آمدید دوستو۔ سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس سے ہمارے دین اسلام کی رواداری کی اقدار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور کس قدر ہمارا دین عفو و درگزر پر زور دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج سے کئی سو برس پہلے سرزمین عرب میں بنو امیہ نامی قبیلے کی خلافت قائم تھی، اور جب یہ قبیلہ تباہ ہوا اور سلطنت دوسرے خاندان بنو عباس کے ہاتھ میں چلی گئی تو جن امراء اور شرفاء نے بنو امیہ کا ساتھ دیا تھا ان کے لیے بہت پریشانی ہوئی۔ بنو امیہ کا ساتھ دینے والے انہی شرفاء کے گروہ کا ایک آدمی ابراہیم بھی تھا۔ ابراہیم بہت خوش اخلاق، نیک اور مزاح کا حامل انسان تھا، اور انہی خاصیتوں نے انقلاب سلطنت کے زمانے میں اس کی جان بچائی تھی۔ ابراہیم نے بے دھڑک عباسی دربار خلافت میں حاضر ہو کر امان مانگی اور خلیفہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن ساتھ ہی حکم دیا کہ اس کو روزانہ دربار میں حاضر ہونا ہوگا۔ ایک دن دربار لگا تھا، خلیفہ تخت پر موجود تھا اور ابراہیم سامنے ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا، ابراہیم، اپنی خاموش زندگی کا کوئی واقعہ تو سناؤ۔ جس کے جواب میں ابراہیم آداب بجا لانے کے بعد بولا، امیر المومنین، جب خلافت عباسیوں کو ملی تو میں اپنی جان بچانے کی خاطر چھپتا پھر رہا تھا۔ ایک دن میں نے کچھ آدمیوں کو دیکھا جو کوفے سے بغداد جا رہے تھے۔ میں سمجھا یہ ضرور مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، اور بدحواسی کے عالم میں میں وہاں سے بھاگ نکلا اور بدقسمتی سے راستہ بھول گیا اور کوفہ شہر میں داخل ہو گیا۔ حضور، جب مجھے پتا چلا کہ میں کوفہ میں ہوں تو میری جان نکل گئی، کیونکہ یہ وہی کوفہ تھا جہاں میں کسی وقت حاکم تھا، اور اب اس شہر کا بچہ بچہ میرے خون کا پیاسا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا، لیکن پریشانی سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بھاگتا لڑکھڑاتا ہوا ایک تنگ گلی میں داخل ہوا، جس میں کچھ دیر چلنے کے بعد اس تاریک گلی کے نکڑ پر ایک عالی شان محل رونما ہوا، جس کے سامنے ایک باروب اور قداور نوجوان رئیسوں جیسے لباس میں اپنے چند نوکروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہ شاید عباسی خلافت کا کوئی امیر ہے۔ خوف کے مارے میرے پاؤں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی، لیکن اب اگر میں واپس ہوتا تو اس کو مجھ پر شک ہو جانا تھا۔ اس نوجوان نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں کون ہوں، جس پر میں نے اپنی تمام ہمت یکجا کر کے بولا، جناب، میں مسافر ہوں، رستہ بھٹک گیا ہوں، آپ سے پناہ کا طالب ہوں۔ اس پر یہ نوجوان بولا، تم میری پناہ میں ہو اور میرے محل میں بطور مہمان ٹھہر سکتے ہو۔ اس پر میں اس کے محل میں داخل ہو گیا اور وہاں پناہ لے لی۔ ابراہیم نے اپنی کہانی مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حضور، میں بہت دن سے اس نوجوان امیر کے محل میں رہا، لیکن اس نے کبھی مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا۔ صبح صبح گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکل جاتا اور شام دیر سے مایوس اور تھکا ہوا واپس لوٹتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے امیر سے پوچھا، میری اتنی مجال اور مقام تو نہیں کہ میں آپ سے سوال کر سکوں، لیکن مجھے تجسس ہے کہ آپ دن بھر کس مشقت اور تجسس میں تھک ہار کر شام کو واپس لوٹتے ہیں۔ اس پر امیر بولا، اے میرے عزیز مہمان، بنو امیہ کی خلافت میں اس کوفہ شہر کا والی تھا ابراہیم۔ اس کے ہاتھوں میرے باپ کا ناحق قتل ہوا تھا۔ بس میں دن بھر اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈنے میں صرف کر دیتا ہوں، لیکن شام تک جب وہ نہیں ملتا تو میں تھک ہار کر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے پیلیاں چلنے لگی۔ حضور، ابراہیم کا گلا اپنی کہانی سناتے سناتے غم سے سوکھا جا رہا تھا۔ خلیفہ بولا، پھر ابراہیم، پھر کیا ہوا؟ تم زندہ کیسے بچ گئے؟ جس پر ابراہیم بولا، حضور، میں نے امیر سے بولا، امیر محترم، میں آپ کے باپ کے قاتل کو جانتا ہوں، اور کیا خوب ہو کہ میں اس کو آپ کے سامنے لے آؤں اور آپ اپنا بدلہ لے سکیں۔ یہ سن کر امیر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا
اور بولا کہاں ہے وہ میرے عزیز دوست، مجھے بتاؤ، میں تمہیں من چاہا انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر میں بولا وہ میں ہوں امیر محترم، میں ہی ابراہیم ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں بے بس اور لاچار، اور اپنی سزا اور آپ کے بدلہ کی تکمیل کے لیے حاضر ہوں۔ ابراہیم بولا یہ کہنے کی دیر تھی حضور کہ اس نوجوان امیر کا چہرہ غم سے زرد پڑ گیا۔ اس نے میری طرف پیٹھ کر لی اور جیسے آنسوؤں سے رونے لگا، پھر چند لمحوں میں ضبط کر کے میری طرف پلٹا اور بولا ابراہیم، قسم ہے مجھے اس کی جس نے ہم دونوں کو پیدا کیا ہے، اگر آج تو میرا مہمان نہ ہوتا تو تیرا سر تیرے جسم پر قائم نہ رہتا۔ میں نے تجھے مہمان بنا کر تجھے امان بخشی ہے، اس لیے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن تو یہاں سے چلا جا تاکہ تجھے دیکھ دیکھ کر میرا غم و غصہ کہیں مجھ پر حاوی نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میں وہاں سے چل پڑا حضور، اور وہاں سے نکل کر سیدھا آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور امان اور معافی طلب کر لی، جس پر مجھے معاف کر دیا گیا، اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس دربار میں کھڑے تمام لوگوں اور خلیفہ پر جیسے سکتہ طاری تھا، اور تمام آنکھیں اس نوجوان امیر کے حسن اخلاق پر اشکبار تھی۔ دوستو، جس کو امان دی جائے اور جس کو مہمان ٹھہرایا جائے، اس کا اسلام میں یہ مقام ہے۔ اس لیے دعا ہے خدا بند کریم ہم سب کو مہمانوں کی قدر اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔